اللہ نے مال دیا ہے، اس کو سنبھال سنبھال کے نہ رکھو، ایک جھٹکا موت کا آئے گا، سارا تانا بانا بکھر کے رہ جائے گا، اور یہی مال کل وبال جاں بن جائے گا۔ آج بڑے بڑے تبصرے کرتا ہے انسان اور کہتا ہے یہ تو میری محنت کا کمایا ہوا ہے، میں تو محنتی بڑا تھا، میں تو ذہین بڑا تھا، میں نے تو پہلے دن سے جمع کرنا شروع کیا، یہ اتنا آسان نہیں جناب اتنا کچھ بن جانا۔ ایک جھٹکا اگر وہ لگائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے مال دیا ہے، خوف خدا کرو، خشیت الہی کا احساس پیدا کرو، اور ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کے ہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے، جو رمضان کی خوبصورت راتوں اور خوبصورت دنوں میں بھی بھوک اور پیاس میں تڑپتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان کی طرف جانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں کہا کہ اے مخاطب تو ان لوگوں کو تلاش کر جو لپٹ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہا لوگوں سے سوال نہ کرنے کی وجہ سے نادان شخص ان کو مالدار ہی سمجھتا ہے، لیکن وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ جب وہ مانگتے نہیں تو ہمیں پھر پتہ کیسے لگے گا؟ ایک شخص مانگتا ہے اس کا تو پتہ لگتا ہے اس کو ضرورت ہے، لیکن ہمیں قرآن نے کہا جو مانگتا ہے اس کو تو دینا ہی ہے، لیکن جو نہیں مانگتا اس کی خاص طور پر ترغیب دلائی۔ اب کہا ان کو کیسے تلاش کرو، وہ ہوتے کیسے ہیں جن کو ہم نے دینا اور وہ مانگتے نہیں ہیں؟ کہا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کو نادان لوگ ان کی سفید پوشی کی وجہ سے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ تو پھر مالک پتہ کیسے لگے گا وہ مالدار تو سمجھے جاتے ہیں؟ تو کہا تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ان کو چہروں سے پہچان لوگے۔ بھوکے کی آنکھیں بتائیں گی کہ یہ بھوکے کی آنکھیں ہیں، پیاسے کا چہرہ تمہیں بتائے گا یہ پیاسے کا چہرہ ہے۔ لوگوں کی حالت، ان کے اندر اترنے کا مزاج دیکھو تو تمہیں پتہ لگے گا ان کے ہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے، اور تم چپکے سے ان کی مٹھی میں پکڑاؤ گے تو پھر ہوگا کیا؟ کسی کو نہیں پتہ لگا، نہ میڈیا کو، نہ دوستوں کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ سوشل میڈیا پہ فوٹو آئی، تو پتہ کیسے لگے گا کہ ہم نے مال خرچ کیا ہے؟ قرآن نے کتنا خوبصورت کلام کیا، کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یقین رکھو یقین رکھو، میڈیا کو پتہ نہ لگے، سوشل میڈیا پہ فوٹو نہ آئے، رشتہ داروں کو، خاندان کو، برادری کو نہ بھی پتہ لگے، تم نے جس کے نام پر دیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، وہ بہت خوب جاننے والا ہے۔ جس نیت سے دیا وہ اس کو جانتا ہے، جس اخلاص سے تم نے دیا وہ اس کو جانتا ہے۔ اس نے کہا میں علیم ہوں، علیم بذات الصدور ہوں، میں سب جانتا ہوں کس نے کتنے اخلاص سے دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان لوگوں کا جو وہ خیال کرنا ہے جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ دیکھیں حضور اسلام کی شریعت ہمیں کہاں تک آنے کی اجازت دیتی۔ آپ علماء سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، ایک شخص ہے آپ کے خاندان کا ہے، آپ کی برادری کا ہے، آپ کے جاننے والوں میں ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ سفید پوش شخص ہے، اگر اس کو کہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو وہ زکوٰۃ کا مال نہیں لیتا، وہ کہتا ہے میں خوددار شخص ہوں، عزت نفس رکھتا ہوں، میں مزدوری کر کے گھر چلا لوں گا، آپ یہ کسی اور کو پیسے دے دیں۔ تو ہمیں دین یہ کہتا ہے کہ ایسے سفید پوش شخص کی مدد کرتے وقت تم گھر میں بیٹھے اپنے پیسوں پر زکوٰۃ کی نیت کر لو، اور پھر اس کے پاس لے کر چلے جاؤ اور اسے کہو یہ چھوٹے چھوٹے تحفے ہیں جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس سے ہوگا کیا کہ تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تمہارے رسول کے غریب امتیوں کا برم رہ جائے گا۔ ہمیں دین یہاں تک آنے کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بتائے بغیر بھی اگر نیت کر لیں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے مال کا حساب لگا کر، اور یقین جانے آپ صرف مال کا نصاب اور زکوٰۃ کا نظام راسخ کر دیں اور لوگوں کو اس کی طرف لے آئیں تو پورا معاشرہ خوشحالیوں کا معاشرہ بن سکتا ہے۔